السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ سب سے پہلے گزارش کرتا چلوں کہ وہ احباب جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے کرم اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر بیل کے آئیکن کو دبا دیں گے تو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے گا۔ جس ٹائم آف فریم میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ یقیناً فتنوں سے معمور دور ہے۔ یہاں قدم قدم پر اور لمحے لمحے پر ایک نیا فتنہ ہمارا منتظر کھڑا نظر آتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر قابل غور اور قابل فکر بات یہ ہے کہ فتنوں کی اس گہما گہمی میں اس بات کا ادراک ہونا بھی خاصا مشکل ہو چکا ہے کہ آیا جو چیز ہمارے سامنے موجود ہے وہ فتنے کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں۔ جہاں فتنے کی کئی قسمیں ہیں، انہیں اقسام میں سے میڈیا ایک نمایاں، طاقتور اور سر فہرست رہنے والا فتنہ ہے۔ اس کا جب جی چاہے یہ حق کو باطل کر دے اور باطل کو حق کر دے، جب اس کا دل کرے یہ کسی کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دے، اور جب دل کرے کسی کو آسمان سے پکڑ کے زمین میں دفن کر دے۔ میڈیا جتنا بڑا جھوٹا ہے یہ اتنا ہی طاقتور ہے، کیونکہ اس وقت دنیا میں جتنی بھی مصنوعی طاقتیں ہیں، میڈیا ان کا اعلی کار ہے، کیونکہ وہ تمام تر مصنوعی طاقتیں جھوٹ کے بلبوتے پر اپنی طاقت کو قائم کیے ہوئے ہیں، اور میڈیا ان کے لیے بطور دلال کام کرتا ہے۔ مولانا طارق جمیل اور میڈیا کے مابین ہونے والا حالیہ تنازع اسی جھوٹ اور سچ کا پلندہ ہے کہ میڈیا اس بات پر وزد ہے کہ ہم سچے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم کامل ہیں، ہم ولی ہیں، جبکہ طارق جمیل اس سے پہلے وزیر اعظم کی ٹیلی تھون تقریب میں خطاب کرتے ہوئے میڈیا کو مورد الزام ٹھہرا چکے ہیں کہ ہمارے ملک میں موجود بے حیائی، جھوٹ اور دجل کا بازار گرم کرنے والے صرف اور صرف میڈیا والے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک کی فصیلوں میں بے حیائی کی آبیاری اور جھوٹ کی کاشتکاری میں اس میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ طارق جمیل سے اختلاف اپنی جگہ، میں ذاتی طور پر ان کے ہر معاملے میں غلف کرنے کے رویے کا مخالف ہوں، لیکن جہاں وہ امت کے اتفاق کی بات کرتے ہیں، جہاں وہ حسن خلق کا درس دیتے ہیں، جہاں وہ آپس میں میل جول کو بڑھانے کی تلقین کرتے ہیں، اور جہاں وہ صلہ رحمی کو فوقیت دیتے ہیں، یہ تمام تر امور وہ ہیں جو کسی کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ وہ مولانا صاحب کی عزت کریں اور انہیں پرائرٹائز کریں۔ خیر، جب عمران خان کی ٹیلی تھون تقریب میں طارق جمیل صاحب نے یہ تمام تر باتیں میڈیا کے خلاف کر دیں، اس کے بعد اس پر بڑا واویلا مچایا گیا۔ میڈیا پرسنز نے، ہر کسی نے اپنے اپنے تئیں اپنے اپنے پروگرامز میں اور اپنے اپنے ٹی وی چینلز پر ان کے خلاف طوفان بدتمیزی بپا کر دیا۔ ٹویٹر پر ٹرینڈ چل گئے کہ طارق جمیل صاحب نے عورتوں کے خلاف بات کی ہے، ان کی بے توقیری کی ہے، اور ساتھ میں اس بات کو بھی بڑا اچھالا گیا کہ کیا حکومت کے علاوہ سبھی جھوٹے ہیں، جس پر طارق جمیل نے ایک لائیو پروگرام میں آ کر معافی مانگ لی، جس کے بعد سب کو چپ لگ گئی کہ مولانا صاحب نے معاملہ بڑی ہی بردباری سے رفع کر دیا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ موصوف نے ان کے چہروں سے نقاب بھی کھینچ دیا اور بعد میں معذرت بھی کر لی، یعنی ان کا اصل چہرہ دنیا کو دکھا بھی دیا اور بعد میں اس چہرے کو دکھانے پر معافی بھی مانگ لی گئی۔ ویسے طارق جمیل کو ایسی باتیں کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ جس میڈیا میں آپ کے پاس مبشر لقمان جیسے کھرا سچ بیان کرنے والے ہوں، نجم سیٹھی جیسے ذہین ترین صحافی ہوں، کامران شاہد جیسے حق کے علمبردار اینکرز ہوں، عامر لیاقت جیسے دلیر اور بہادر میڈیا پرسنز ہوں، تو ایسے لوگوں پر جھوٹ کا الزام لگانا اور انہیں جھوٹ کا پرچار کرنے والا کہنا سراسر الزام اور ظلم ہے۔ یہ تو سچ کی مورتیاں ہیں، یہ تو حق کی تصویریں ہیں، یہ تو سچائی کے آوازیں ہیں، اور یہ تو جھوٹ کے خلاف سیسا پلائی دیواریں ہیں۔ بھلا ان سے جھوٹ صادر ہو تو کیوں کر ہو، بلکہ مولانا صاحب کو ان کی داد و تحسین کرنا چاہیے تھی، ان کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے تھی، اور عوام کو یہ باور کرانا چاہیے تھا کہ یہ آپ کے محسنین ہیں، جو پل پل آپ کے لیے حق اور سچ کو کرید کر لاتے ہیں اور آپ کی سماعتوں اور بصارتوں کو حق گوئی اور سچ گوئی سے مستفید کرتے ہیں۔ پوری عوام کو چاہیے کہ یہ ان کی شکر گزار رہے اور ہر پل انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، لیکن مولانا صاحب نے اس کے منافی عمل کیا، جس پر ان کا پارا ہائی ہونا حق بجانب تھا، جس پر مولانا صاحب نے معافی بھی مانگ لی۔ لیکن ہر کوئی منور حسن جیسا نہیں ہوتا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں جماعت اسلامی کے سابقہ امیر کی، جنہوں نے جب سٹانس لیا کہ مسلمان کو قتل کرے گا یا قتل کرتے ہوئے موت کو جا پہنچے گا تو وہ شہید نہیں کہلائے گا، اس وقت جب ہمارے ملک کی حالات انتہائی دگرگوں تھے اور حساسیت کا پارا آسمانوں کو چھو رہا تھا، ویسے وقت میں
اس طرح کا بیان یقیناً موت کو دعوت دینے کا مترادف تھا، لیکن سلام ہے اس مرد مجاہد پر کہ جس نے جب ایک بات کہہ دی تو آخری وقت تک اس پر ڈٹا رہا، نہ اس نے معافی مانگی، نہ ملتمس ہوا اور نہ ہی اپنے الفاظ واپس لیے، بلکہ جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اور جو کہہ دیا اس پر ڈٹ گیا، اور جس پر ڈٹ گیا اسی پر ٹکا رہا۔ باقی اگر ہم بات کریں مولانا طارق جمیل کی تو انہوں نے مصلحت سے کام لیا، اور مصلحت بھی یقینی طور پر ایک بردبار اور حوصلہ مند شخص ہونے کی نشانی ہے، لیکن یہ ایک جگہ چوک گئے کہ انہوں نے جو بے حیائی کا ملبہ میڈیا پر ڈالا وہاں شاید ان سے غلطی ہوئی، کیونکہ میڈیا تو یہ تمام تر چیزیں پہلے دن سے کرتا ہوا آ رہا ہے کہ اس نے عورت کو نیلام کرنے کا اور سرے بازار کرنے کا پہلے دن سے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، اور وہ اس ساری کمپین میں ہمیں ہر جگہ اور ہر وقت پیش نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں انہی عورتوں کو سڑکوں پر لا کر جلسوں میں نچوانے کی تو یقیناً اس میں سب سے بڑا مجرم صرف اور صرف ایک ہی شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ اسی شخص نے سیاست میں مجرا ٹرینڈ کو متعارف کروایا اور ہر علاقے میں جا کر ہر شہر میں جا کر عورتوں کو اپنے جلسوں میں نچوایا، جہاں اس کے جلسے کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہوتا تھا اور اختتام انہی مجرموں پر ہوتا تھا۔ اور آج حالت یہ ہے کہ اگر کوئی پی ٹی آئی کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ ناچنے لگتے ہیں، کوئی ان کی کارکردگی پر سوال کرتا ہے تو ان کی کمر لچکنے لگتی ہے، کوئی ان سے 2 سال کا حساب مانگتا ہے تو ان کے انگ انگ میں بجلیاں دوڑنے لگتی ہیں، کوئی انہیں ان کا ماضی یاد دلاتا ہے تو انہیں رہ کر ناچنے کا خیال آتا ہے۔ طارق جمیل بہت اچھے بندے ہیں، لیکن جو حدیں انہوں نے عمران خان کی حمایت میں پار کر دی ہیں وہ انہیں لے ڈوبیں گی، کیونکہ عمران خان ایک انسان ہے اور طارق جمیل پہلے دن سے لے کر آج تک اس شخص کو فرشتہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اگر یہ اپنے اس اقدام سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو عوام کے دلوں میں مزید گھر کر جائیں گے۔ باقی عزت اور ذلت اللہ کا معاملہ ہے، اس میں نہ تو کوئی انسان کردار ادا کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کو عزت دے یا کسی کی عزت کو گھٹا دے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔